غلط امید رکھنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ ایکسپیکٹ کرے ایک چیز کو پانے کے لیے لیکن اس کے لیے محنت ہی نہ کرے. اسے وشفل تھنکنگ کہتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی صحت مند رہنا چاہتا ہے لیکن انہیلدی کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرتا اور نہ ہی ایکسرسائز، تو یہ بندہ کبھی بھی ہیلدی نہیں رہ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل اگزامپل ہمارے سامنے ہے. مخلوق میں سب سے عظیم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اعمال اور محنت کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ایمان اور نیک اعمال کا ذکر ایک ساتھ کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب ایمان ملتا ہے عمل سے تبھی اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں اور ایسے شخص کو جنت میں داخل کرتے ہیں. آئیے ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ غلط امیدیں لگانے والی بیماری ہمارے اندر تو نہیں. بندے کا لیزی فیل کرنا اور دل کو برا لگنا جب بھی آخرت کی بات ہو، یہ سمجھنا کہ میری زندگی بہت لمبی ہے، دنیاوی کاموں کے لیے بڑا انرجیٹک ہونا اور محنت کرنا، لیکن موت کے بعد والے جو ایونٹس ہیں ان سے بے پرواہی کرنا. مشرکین مکہ مذاق کیا کرتے تھے، یہ قیامت کا دن کب آئے گا، متی الساعہ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے قیامت تو بڑی دور ہے اور ہمارے پاس بہت وقت ہے. امام غزالی اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کرتے تھے، اپنے نیک اعمال کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے، اور جان لو علم بغیر عمل کے پاگل پن ہے. جو علم تمہیں آج گناہ سے نہیں روک رہا اور اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں لے کر جا رہا، وہ تمہیں کل جہنم کی آگ سے بھی نہیں بچائے گا. سپرسٹیشنز پہ بیلیو کرنا یہ بھی علامت ہے اس بیماری کی. کالی بلی کا سامنے سے گزر جانا، اس کو برا سمجھنا، کچھ نمبرز کو بیڈ لک کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا جیسے نمبر 13، سیزرز کا خام خواہ چلانے سے گھر میں لڑائی ہو جائے گی یہ سمجھنا، شیشہ ٹوٹ گیا یا دودھ گر گیا تو کچھ برا ہو جائے گا، اپنا ہوروسکوپ پڑھنا اور پروٹیکشن کے لیے کالا دھاگا یا تعویذ پہننا، یہ سب چیزیں بیماری کا حصہ ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ فارچون ٹیلر کے پاس ایسے ہی چلا جائے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا، سزا یہ ہے کہ 40 دن نمازیں پڑھنی ہیں لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی. اور پھر فرمایا، جو شخص فارچون ٹیلر کے پاس گیا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اور جو شخص فارچون ٹیلر کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے تو اس شخص نے جھٹلایا جس کے ساتھ میں محمد بھیجا گیا ہوں. بندے کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت نہیں، اللہ کی پرمیشن کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا. اگر کوئی سپرسٹیشن سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نمازوں میں سستی نہ کرے، صبح شام اور رات کے مسنون اذکار کرے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا دم کرے، قرآن پڑھے. یہ ہے طریقہ اپنے آپ کو شر سے بچانے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سپرسٹیشن اور دھاگے یا کالا کپڑا باندھنا یہ شرک ہے. حسن الظن باللہ من حسن العبادہ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ عبادت کی بہترین نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے میں اس کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو اس سے بہت بہتر ہے. میرا بندہ میری طرف جب چل کر آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں. اسمارٹ ایتھلیٹس جب کسی کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی پریپیئر کرتے ہیں. اسی طرح اصل میں سمجھدار بندہ وہ ہے جو پہلے ہی اس برج کے بارے میں سوچتا ہے جس سے اس نے گزرنا ہے، اور یہ ہے پل صراط. بال سے بھی زیادہ پتلا اور ریزر بلیڈ سے بھی زیادہ شارپ ہوگا. اس کے نیچے جہنم ہوگی اور بہت اندھیرا ہوگا، چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. صرف وہ لوگ بچیں گے جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر نیکیاں کمائی ہوں گی اور گناہوں سے بچے ہوں گے، اور یہی اعمال نور کی شکل میں اس بندے کی ہیلپ کریں گے کہ یہ اس برج سے گزر سکے. حقیقت میں وہ بندہ سمارٹ ہے
جو جانتا ہے کہ اگر میں نے اس دنیا میں گناہ نہ چھوڑے تو یہ میرے لیے اندھیرے کا باعث بن سکتے ہیں آخرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قبرستان جایا کرو کیونکہ یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور بندے کو اپنی موت اور آخرت یاد آتی ہے۔ بندہ یہ احساس کرے کہ موت بڑوں کو ہی نہیں بلکہ چھوٹوں کو بھی آتی ہے۔ So he should excel in good deeds. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ ایک مشہور حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم نیچرلی موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے عائشہ، جب اللہ کی مغفرت اور جنت کی بات ہو تو تمہارا دل کرے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو۔